بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے سلیمان بن سورت خزائی کے گھر میں جمع ہو کر امام حسین علیہ السلام کی طرف دعوت نامے لکھے تھے۔ پس حضرت امیر مسلم کوفہ میں وارد ہوئے تو مختار کے گھر میں گرد و نواح سے شیعہ جمع ہوئے اور بیعت کی۔ عابس بن ابی شبیب شاکری نے کھڑے ہو کر ایک مختصر اور جامع تقریر کی۔ چنانچہ حمد و ثناء پروردگار کے بعد جناب مسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی کہ میں لوگوں کے ضمیر کے متعلق کچھ نہیں کہتا، حالانکہ میں ان کی نیتوں سے واقف ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ آپ کو دھوکے میں ڈال دوں۔ ہاں، اپنی نیت اور اپنے دل کی بات کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں نے اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی مجھے بلایا جائے گا میں حاضر ہوں گا اور آپ کے دشمن سے جہاد کروں گا اور آپ کی نصرت میں تا دم مرگ تلوار چڑھاؤں گا۔ پس حبیب ابن مظاہر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان الفاظ کے اوپر عابس کے قول کی تائید فرمائی کہ اے عابس، خدا تیرے اوپر رحمت کرے، تو نے خوب بات کہی اور میرا بھی یہی ایمان ہے اور بخدا میں بدل و جان تیری بات کی تائید کرتا ہوں۔ آقا شیخ زبی محلاتی فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام زمین کربلا میں پہنچے تو ایک خط حضرت محمد بن حنفیہ کو تحریر فرمایا اور ایک خط تمام اہل کوفہ کے نام روانہ کیا اور ایک خط بالخصوص حبیب ابن مظاہر کی طرف رقم فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، اما بعد فقد نزلنا کربلا وانت تعلم قرابتی من رسول اللہ فإن اردت نصرتنا فاقدم الینا عاجلا۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کی طرف ہے۔ فرمایا: اے حبیب، ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور تم رسول پاک سے میری قرابت کو جانتے ہو۔ اگر تم ہماری نصرت کا ارادہ رکھتے ہو تو فوراً پہنچ جاؤ۔ گلیوں کوچوں پر پہرہ دار مقرر تھے اور سلسلہ رسل و رسائل پر کڑی پابندی عائد تھی۔ نامعلوم یہ خط حبیب ابن مظاہر کو کیسے پہنچا؟ بہر کیف قاصد کسی نہ کسی طریقے سے حبیب کے دروازے پر عین اس وقت پہنچا جبکہ حبیب ابن زیاد کے خوف سے اپنے قبیلہ میں پوشیدہ طور پر زندگی گزار رہا تھا اور اس وقت اپنی زوجہ کے ہمراہ صبح کا کھانا کھا رہا تھا۔ ایک لقمہ حبیب کی زوجہ کے گلو گیر ہوا تو کہنے لگی: ابھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی نئی خبر پہنچنے والی ہے۔ چنانچہ قاصد نے پہنچ کر خط پیش کیا۔ حبیب نے پڑھا اور خط کو جیب میں رکھا۔ زوجہ نے دریافت کیا کہ یہ خط کس نوعیت کا ہے تو حبیب نے جواب دیا: حضرت امام حسین علیہ السلام مجھے اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ اے کاش میں بھی مرد ہوتی تو حاضر خدمت ہو کر مولا حسین علیہ السلام کے قدموں میں جان فدا کرتی۔ پس حبیب گھر سے باہر نکلے تاکہ کوفہ سے بھاگنے کی کوئی تدبیر میسر آ جائے۔ دیکھا لوہاروں کا بازار بڑا گرم ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن زیاد کے لشکری اپنے نیزوں کے پھل تیز کر رہے ہیں، تیروں کو زہر میں بجھا رہے ہیں، تلواروں کو سیکل کرا رہے ہیں اور گھوڑوں کی نعل بندی کرا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ فرزند رسول کے قتل کا سامان ہو رہا ہے۔ حبیب کے دل سے سرد آہ نکلی۔ ادھر دیکھا مسلم بن اوسجہ ایک دکان سے مہندی خرید کر رہے تھے۔ اس نے بازار کی چہل پہل کا سبب دریافت کیا تو جواب دیا کہ یہ سب کچھ فرزند رسول کے قتل کے لیے ہو رہا ہے۔ لوگ ہتھیار خرید رہے ہیں کہ فرزند رسول کو قتل کریں۔ پس مہندی کو فرش بازار پر پھینک دیا اور داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا: اب اسے نصرت حسین میں اپنے سر کے خون سے ہی خضاب کروں گا۔ پس دونوں نے کوفہ سے بھاگنے کا قصد کر لیا۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور گھوڑا اس کے حوالے کیا اور تلوار بھی دی کہ اس کو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا کر لے جا اور اس کو ہدایت کی کہ فلاں راستے سے گزر کر فلاں جگہ پر میرا انتظار کرنا، اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ فلاں کھیتی کی دیکھ بھال کے لیے جا رہا ہوں۔ پس غلام حبیب نے اپنے آقا کی فرمائش پر عمل کیا۔ حبیب غیر معروف طریقے سے روانہ ہوئے، لیکن ان کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی کیونکہ پہرہ شدت کا تھا اور چھپ کر جانا تھا۔ حبیب یہ کہتے ہوئے اشک آنکھوں میں لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ اے میرے مولا حسین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کنیز زادے آپ کی نصرت کے لیے بے چین ہیں، لیکن افسوس ان آزاد مردوں پہ جو آپ کی نصرت سے گریز کرتے ہیں۔
پس گھوڑے تک پہنچے اور سوار ہوئے اور غلام سے کہا کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا ہے، جس طرف تیری مرضی ہو چلا جا۔ غلام سن کر حبیب کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کی، اے آقا، مجھے اس سعادت سے محروم نہ فرمائیے، مجھے بھی اپنے ہم رکاب لے جائیے تاکہ اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دوں۔ پس حبیب نے غلام کو درخواست کو منظور کیا اور اسے اپنے پیچھے سوار کر لیا اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حبیب کربلا پہنچے تو مولا حسین علیہ السلام کے تمام صحابہ نے بڑھ کر نہایت گرم جوشی سے حبیب کا استقبال کیا۔ ادھر خیمہ گاہ میں بھی خبر پہنچی تو جناب شریکت الحسین بی بی نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ تمام صحابہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، تو عرض کی گئی کہ حبیب آپ کی نصرت کے لیے پہنچا ہے۔ بی بی نے فرمایا، میرے سلام حبیب کو پہنچا دو۔ جب حبیب کو بی بی عالیہ کا سلام پہنچا تو ایک مٹھی بھر خاک لے کر اپنے سر میں ڈالی اور کہنے لگے، ہائے میں کجا اور امیر عرب کی بڑی شہزادی کجا کہ مجھے سلام بھیج رہی ہے۔ حبیب امام حسین علیہ السلام کی فوج کے محاصرہ پر متعین تھے۔ امام سے اجازت طلب کر کے میدان میں آئے اور اس طرف سے مقابلہ کے لیے حسین بن نمیر نکلا۔ حبیب نے ایک ضرب تلوار سے اس کی ناک اڑا دی، وہ بدحواس ہو کر گھوڑے سے گرا۔ حبیب نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے فوراً اٹھا لیا۔ پس قوت ایمانی سے حبیب نے فوج اشقیاء پر شیر کی طرح حملہ کیا اور باوجود ضعیفی کے 62 ملائین کو دارالبوار تک پہنچایا۔ اتنے میں بدیل بن حریم تمیمی نے نیزے کا وار کیا کہ آپ منہ کے بل گر گئے۔ حسین بن نمیر جو انتقام کے انتظار میں تھا، اس نے فوراً موقع پا کر تلوار کا وار کیا کہ حبیب اٹھنے سے لاچار ہو گئے۔ پس اس تمیمی ملعون نے گھوڑے سے اتر کر جناب حبیب کا سر تن سے جدا کر لیا۔ جناب حبیب کے قتل ہونے سے مولا حسین علیہ السلام کے چہرے میں پژمردگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمایا، اے حبیب، خدا تجھے جزائے خیر دے، تو وہ فاضل شخص تھا کہ ہر رات ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔